ویلکم ٹو دا تھرڈ اوپینین خواتین و حضرات. آج جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا میں ایک لفظ جو ہے کرونا یا کرونا وائرس ایک بہت ہی خوف اور دہشت کی علامت کے طور پہ سنا اور سنایا جا رہا ہے. ہمارے ارد گرد لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں اور ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے. ایسے میں کرونا کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑ گئی ہیں کہ کرونا کے حوالے سے ایک تو دنیا کی بڑے بڑے ملک جو ہیں ترقی یافتہ ملک، ڈیولپ کنٹریز اور انڈر ڈیولپ کنٹریز، ایک تو ان کی سٹریس ٹیسٹ سامنے آئی ہے. مختلف ملکوں کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا پتہ چلا ہے کہ کون سا ملک کس پوزیشن میں ہے اور وہ کس حد تک کسی نیچرل ڈیزاسٹر یا اس طرح کی کسی ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیپاسٹی رکھتا ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں اس طرح کے معاملات میں جب زندگی اور موت کا مسئلہ بھی نہ ہو بلکہ اس سے تھوڑا کم تر مسئلہ ہو تو ان کا سٹریس لیول کہاں جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا وسیع قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہے اور اس میں بہت بڑا ٹیسٹ ہے سب کے لیے، ملکوں کے لیے، کاموں کے لیے، ریاستوں کے لیے، مختلف ملکوں کے اندر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے ایک بڑا جو ہے یہ ایک ٹیسٹنگ قسم کا پیریڈ ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم اسے چھوٹے سے شو میں اتنی زیادہ ہر چیز پہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ کرونا کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ویری جو امپارٹنٹ قسم کے ایشوز ہیں ان پہ ہم تھوڑی بات کریں گے. ان میں سے پہلا ایشو جو ہے وہ ہے کرونا اور انڈیا پاکستان، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن جو آرگنائزیشن اور کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے ایز وی اسپیک کہ انہوں نے جو ہے وہ سارک، اس کو مختصر میں یہ کہوں گا، جو ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کی کنٹریز ہیں، کہ ان کی ایک کانفرنس ہوئی ہے اور وہ کانفرنس ہوئی ہے کرونا پہ بات چیت کرنے کے لیے ایکسکلوسیولی. اور وہ کانفرنس ہوئی ہے ٹیلی کانفرنس یا ویڈیو کانفرنس آپ اس کو کہہ لیں، جو ہے ایک ڈسٹنس کانفرنس. اور یہ کانفرنس جو ہے وہ پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر، ان کی ایما پہ ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے. اب یہ کانفرنس جو ہے ایک بہت مدت بعد، میرے خیال میں کانفرنس کی جو لاسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی یہ جو کوآپریشن کنٹریز کی، اس کے بعد یہ ایک بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ ایک ہنگامی حالات میں جب کہ پورے خطے کو ایک مشترکہ قسم کے چیلنج کا سامنا ہے جو کہ کرونا کا چیلنج ہے. اور ظاہر ہے کہ سب کے جو سچویشن ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے اس حوالے سے کہ بہت بڑی آبادیاں ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز اور ڈرا بیکس ہیں، وسائل کے حوالے سے بھی بڑے ایشوز ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے ایک ریجنل بیس پہ ایک پالیسی جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا انیشیٹو ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ جب مل جل کے اپنے وسائل کو جمع کر کے ایک اسٹریٹجی بنائیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی آفات یا مصائب جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن میرے لیے جو اس میں بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پاکستان کا ری ایکشن اس پہ جو ہے اٹ واز ویری انپریڈکٹیبل، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ انکالڈ فار، ایک جو ہے نا ان ایکسپیکٹڈ تھا. چونکہ ملکوں اور کاموں کے درمیان ایک اگر جنگ کا تعلق بھی ہو، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور دنیا نے یہ تجربات کر کے دیکھے ہیں، ایون بڑی جنگیں جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم تھی، اس میں بھی کہ جنگوں کے دوران بھی ملکوں کے درمیان جو چیزیں مشترکہ طور پہ انسانیت اور عام انسانوں سے تعلق رکھتی ہوں اس پہ جو ہے وہ جنگ کو ایک طرف رکھ کے تو کمیونیکیشن کے کچھ چینل کھولے جاتے ہیں تاکہ جو بھی انوالو پارٹیز ہیں یا ملک ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کسی ایسے مسئلے کے جو ان کا مشترکہ مسئلہ ہے اس پہ جو ہے وہ کمیونیکیشن یا ڈائلاگ یا کسی سمجھوتے کا جو ہے کوئی راستہ تلاش کیا جائے. تو اس حوالے سے جو پرو پیس لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا ریمارکیبل انیشیٹو تھا آن دا پارٹ آف مودی صاحب.
اور اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز این اپرچونیٹی فار پاکستان اور فار عمران خان، ایک ونڈو کھلتی تھی، ایک ونڈو آف اپرچونیٹی کہ اس کو بنیاد بنا کے، تو اگر پاکستانی پرائم منسٹر بھی اس میں شریک ہوتے، اپنا انپٹ دیتے، تو اس حوالے سے یہ نہ صرف ایک ایسا جسچر تھا جو بر صغیر کے سارے لوگوں کے مفاد میں تھا، بلکہ یہ ہے کہ خود انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں لاک ڈاؤن ہے، کہ لاک ڈاؤن کا لفظ بھی یہاں پہ یوز ہوتا ہے، چونکہ اپنے اپنے علاقوں کو انہوں نے دوسرے کے حوالے سے انٹرنیشنلی نہیں، لاک ڈاؤن ہی کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی ایک بریک تھرو نکل سکتا تھا۔ اور یہ ایک جسچر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان فیوچر میں ایک پیس جو پروسیس ہے وہ ری انیشیٹ ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے آبویسلی اس میں شریک ہونا گوارا نہیں کیا، اور اس کی نسبت انہوں نے اپنے ایک جونیئر منسٹر، ایک ان ناؤن پرسن، اور ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں بر صغیر میں لوگ کچھ نہیں جانتے کہ ان کا انڈیا پاکستان پیس پروسیس پہ یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی پہ یا اس طرح کے کرائسس پہ کیا ریزیومے ہے ان کا، لیکن ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری انسلٹنگ فار دا سارک کنٹریز۔ سو از ناٹ اباؤٹ مودی صاحب اور ہندوستان، از آل اباؤٹ سارک کنٹریز، کہ جب سارک کنٹریز کے سارے ممالک ان کے سربراہ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ ایک بات چیت کا ایک آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کسی ایک ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، تو یہ نہ صرف ایک جو ہے ایک طرح کا ایک میسج ہے جس کے پیچھے یا تو بہت زیادہ ایگریسو اور ری ایکشنری رویہ ہے، یا اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اوور انفلیٹڈ جو ہے سینس آف سپیریورٹی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یا پھر یہ ایک میسج ہے کہ جی امن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ ایک تو آپ یہ ساری کنٹریز ہیں اور آپ نے اسی ریجن کے اندر رہنا ہے، انڈیا کے ساتھ بے شک آپ نے جو 70 ایئر سے ایک ان ایزی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کی ہوئی ہے، اس کو آپ کنٹینیو ہی رکھیں، لیکن سارک کی ساری جو کنٹریز ہیں اس میں مسلم کنٹریز بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، تو ان کو اس طرح جو ہے وہ ڈس آن کرنا یا ڈس ریگارڈ میں سمجھتا ہوں کہ از ناٹ اے ریسپیکٹفل تھنگ۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے حادثات جو ہیں اور بڑی بڑی ضروریات اور بڑے بڑے تقاضے بھی ہمارے ملکوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ بلیمنگ ٹو عمران خان ہمسیلف، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی از میکنگ ڈیسیجنز ان ریگارڈس ٹو ایشوز لائک دس۔ اس کے پیچھے میں نے پہلے کئی بار عرض کی کہ جو پرماننٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وزارت خارجہ کہہ لیں، وزارت دفاع کہہ لیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پرماننٹلی جو ہے اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کے ڈیسیجن کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا۔ چونکہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، تو میرا جو گہرا تجزیہ ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں خارجہ پالیسی کے باب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی اوپینین کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ وہی باتیں دہراتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ممکن ہے بات بیان کوئی دے دیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کی پالیسی وہی ہوتی ہے جو گزشتہ 70 سال سے پاکستان کی وزارت خارجہ کی پالیسی ہے، جسے خود پاکستان کے جو سنجیدہ دانشور ہیں وہ اس کو ایک فرسودہ اور کانٹر پروڈکٹیو قسم کی پالیسی ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور اس پہ دلائل کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کرنا جو ہے وہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ لیکن انہوں نے اس پالیسی کو رپیٹ کیا، اور یہ جو جسچر ہے یا یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ فار دا پیپل، جو کہ پرو پیس لوگ ہیں یا جو امن کے لیے بر صغیر کے اندر کوششیں کر رہے ہیں یا ایک خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے از اے ویری ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی۔ تو اس کے حوالے سے جو آج میں بات کر رہا ہوں، اس میں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ فیوچر کیا ہے، یعنی انڈیا پاکستان کا جو پیس پروسیس ہے، اس حوالے سے اگر آپ اس طرح کے جو ٹوٹلی نان پولیٹیکل، ہیومینیٹیرین اور انٹرنیشنلی کنیکٹڈ قسم کے ایشوز ہیں،
کہ اس وقت کرونا جو ہے ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے اور آلموسٹ دنیا کے ہر ملک کو یہ درپیش ہے، اور اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، کنٹریز وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ایک پیج پہ ہیں۔ تو اس میں بھی آپ اگر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس خطے میں کسی طرح کا کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہمارا کنکلوژن یہ ہے تو از ویری ڈسٹربنگ۔ وائی از ویری ڈسٹربنگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور آپ نے جن نسلوں کو اس طرح ہاسٹیج بنا رکھا ہے اور ان کو آپ جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور ان کو جس طرح کے جنگی جنون میں آپ مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر نیور گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دس نائٹ میئر۔ تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ڈس اپوائنٹنگ تھنگ ہے۔ اور دوسری طرف دس از ویری انکریجنگ تھنگ کہ سارک کی ممالک کی، افغانستان سے لے کے بھوٹان سے لے کے مالدیو سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے ہندوستان تک جو ہے سب ملکوں نے شرکت کی، اور انہوں نے بلکہ اس حوالے سے بنگلہ دیش نے جو تجویز دی کہ ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جائے بنگلہ دیش میں، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو تجویز ہے، لیکن یہ پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ وہ پہلے ہی مکمل طور پہ آئسولیٹ تو ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اور اس پہ ان کے خود پالیسی میکر بھی متفق ہیں۔ تو وہ اس طرح کا جو ان کی اگر یہ کنٹینیو رکھتے ہیں اس طرح کی ریگریسو پالیسیز کو، تو وہ اپنے آپ کو مزید آئسولیٹ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیکھیں ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جتنے ملک جو ہیں وہ فاشزم کی طرف یا ریگریسو پالیٹکس بلکہ سیلف ڈسٹریکٹیو ایکشنز آپ کہہ لیں کی طرف گئے، ان کا پہلا قدم یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے نیبر سے اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرد اور کام میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک فرد ہوتا ہے جس کو سائیکالوجی میں آپ کہتے ہیں کہ اینٹائی سوشل ہے، تو اینٹائی سوشل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی اور نوئنگلی آئسولیٹ کرتا ہے جو سوشل انٹریکشن سے۔ تو اس کے اندر پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اینٹائی سوشل ایک سائیکالوجی اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مجموعہ، ایسے افراد کا مجموعہ جو ہے وہ ایک کام بنتی ہے۔ جب کام کے اندر اس طرح کا سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے جسٹیفیکیشن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں ود ان دا کنٹری، تاکہ وہ عوام کو اس میں دبا کے رکھیں اور عوام اس حوالے سے کسی طرح کی اپنی رائے یا انپٹ جو ہے وہ ان کو نہ دے سکیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے از ویری انفارچونیٹ، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو پاکستان کے عوام ہیں اور وہاں کے جو دانشور ہیں یا وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ان کے فیوچر کے لیے یا عوام کے فیوچر کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ تو یہ کرونا کا ایک بڑا ایک پہلو تھا جو میرے لیے سمجھتا ہوں کہ از اے ویری ٹچی فیلی، اور اس کو عوام کے اندر کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ کسی بھی ملک یا قوم از ناٹ جسٹ پاکستان، بلکہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی ملک یا قوم جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کا ایٹیچیوڈ اپناتی ہے تو دیٹ از ویری ڈسٹریکٹیو اور سیلف ڈسٹریکٹیو قسم کا جو ہے وہ ہے۔ کرونا کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس میں مثلا کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ جی، اور یہ بڑے بڑے دنیا کے انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں، ویری سیریس میگزین، ان تک بھی ان پہ بڑی بڑی رائٹنگ اور اس طرح کے آرٹیکل سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ کنسپیریسی تھیوری نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ایک ملیٹری ایک پراکسی انٹرونشن ہے چائنا کے اندر، اور جیسا کہ کچھ چائنیز آفیشلز نے بھی کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ کسی نے کہا کہ امریکہ کی وہاں پہ جو ملیٹری تھی ایکسرسائز کے دوران ان کی لیب سے یہ وائرس جو ہے وہ اسکیپ کر گیا۔ کئی تھیوری یہ ہے کہ یہ چائنا کی جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے تیزی سے، اس کو روکنے کے لیے ایک سازش ہے۔ کچھ نے کچھ کہا، لیکن یہ چونکہ انٹرنیشنلی اس طرح کی تھیوریز جو ہیں
وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری پہ دیکھیں تو جو بایولوجیکل وارفیئر رہی ہے ہسٹوریکلی مختلف کنٹریز کے درمیان، اس میں آپ کو بہت ساری ایسی انڈیکیشنز نظر آئیں گی کہ جب مختلف ملک جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک پراکسی کے طور پہ بایولوجیکل ایجنٹس کو یا اس طرح کے جرثومیں اور بیکٹیریا اور وائرسز اور ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑتے رہے ہیں، لہٰذا یہ اس کا ایک کنیکشن ہے. لیکن یہ چونکہ تجزیہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جو بایولوجسٹ ہیں یا مائکرو بایولوجسٹ یا وائرالوجسٹ اور اس طرح کے جو ماہرین ہیں وہی اس پہ بتا سکتے ہیں. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں جب انسان کو اتنی بڑی ایک مشکل کا سامنا ہے تو اس وقت اپنے دماغ کو ایک درست سمت میں رکھنا اور ایک پازیٹیویٹی برقرار رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے یہ ڈس انفارمیشن اور اس طرح کی تھیوریوں کے درمیان میں کس طرح جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے ایجنڈے اور نفرتیں جو ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان تھیوریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو سچائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمیں ہر صورت میں سامنا کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس نے دنیا کو شیک نہیں کیا، اس نے بالکل ہلا کے نہیں رکھ دیا، اس کو اتنے بڑے خوف اور دہشت میں نہیں مبتلا کیا. اس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. چونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ابھی ریسنٹلی، ہم اگر پچھلی صدی سے شروع کریں تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بھی وہ اثرات بہت ساری چیزوں میں نہیں پڑے تھے جو اس چھوٹے سے انویزیبل مائکروسکوپک قسم کے ایک کیڑے نے یا جراثیمیں نے یا جو بھی اس کا آپ نام لے دیں وہ دنیا میں پھیلایا. مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سپریم کورٹ گزشتہ 100 سال میں پہلی دفعہ بند ہوا. اس طرح کی ہزاروں مثالیں، پارلیمنٹیں برخاست ہو گئی وقتی طور پہ، سٹی ہالز کے دروازے بند ہو گئے، جو مطلب سارے اس طرح کے مختلف قسم کے وائٹل قسم کے ملکوں کے ادارے تھے ان کے دروازے جو ہیں وہ بند کرنے پڑے اس خوف و ہراس کی وجہ سے. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان نے اس میدان میں ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی ہے کہ یہ ایک جو وائرس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مائکروسکوپک حقیر سا جو ہے وائرس، اس نے اگر ہمیں اتنے خوف میں مبتلا کر دیا تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک وائرس، یعنی اس میں جو ڈیتھ کی شرح ہے یا بچنے کی شرح سامنے رکھیں تو یہ تو نزلے زکام کے برابر ہے. لیکن چونکہ جس تیزی سے یہ پھیلا اور جس تیزی سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی سیریس، جیسا کہ ماضی میں ہوا 1980s میں جس طرح ہوا، یا پھر یہ جتنے اسپین میں جو وائرس تھا جس کے بارے میں بھی یہ تھیوریاں فلوٹ کرتی تھی کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کے تھرو جو ہے اس کو پھیلایا گیا تھا، کوئی اس طرح کا وائرس آ جائے جس میں ملینز آف پیپل دے کین ڈائی، تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار دس. اور ہم اس کے لیے ریڈی کیوں نہیں ہیں؟ دس از اے ویری انفارچونیٹ آنسر ٹو دس کوشچن کہ وائی وی آر ناٹ ریڈی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہماری دلچسپی کا محور کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جس دشمن کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ غلط ہے. جیسا کہ میں نے اس بات چیت کا آغاز کیا تھا انڈیا پاکستان دشمنی یا دوستی کے باب میں، اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں اپنا نمبر 1 دشمن جس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ انسان ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے پھر ایک کام دوسری کام کے خلاف ہے، اور ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف ہے، یا ایک بلاک دوسرے بلاک کے خلاف ہے. اور اس طرح کا جو ہم نے ایک جال بچھایا ہوا ہے مفادات اور اسیسمنٹس اور مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کیلکولیشنز اور غلط آئیڈیاز کا، اس کے نتیجے میں ہمارا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ انسان ہے، جس کے خلاف اگر ہم غور سے دیکھیں اور یہ ایک تقابلی جائزہ لیں تو جس کے خلاف ہمارا پورا فوکس وہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دنیا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے تو چین تک. میں آپ کو اعداد و شمار اور نمبرز بتا کے تو خواہ مخواہ بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن سادہ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کرتا ہے، ٹریلینز آف ڈالر آن دیئر ملیٹری مائٹ. اس میں ملیٹری اکوپمنٹ ہیں، ہتھیار ہیں، بیسز ہیں،
اور جو ان کا پورا جو سلسلہ ہے، سسٹم چل رہا ہے ملیٹری سسٹم، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ٹریلینز آف ڈالر، اور سب سے زیادہ خرچہ جو ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ چین کو دیکھ لیں، دوسرے نمبر پہ ہے اور اس نے بھی ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے۔ حالیہ 2017 کی جو رپورٹ ہے کہ کس ملک نے کتنے خرچ کیے، اس حوالے سے امریکہ اور چین کا جو ہے وہ تقریباً اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے کا جو ہے وہ پروسیس ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو آپ نے صرف 2 ملکوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نیٹو کی طرف دیکھیں تو نیٹو نے جو بجٹ خرچ کیا ہے اپنی ملیٹری مشینری پہ یا ملیٹری آپریشنز اور بیسز پہ، وہ پوری دنیا کے اخراجات کا نصف ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے ملکوں کی، اس میں کوئی ترقی یافتہ یعنی ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں، بلکہ اس میں ساری شامل ہیں۔ میں نے ان 2 بڑی طاقتوں کا آپ کو مثال دی ہے، لیکن آپ نیچے چلے جائیں جہاں پہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، پسماندہ قسم کی کنٹریز ہیں، بہت ہی غریب اور بدحال قسم کی کنٹریز ہیں، وہ بھی کسی حوالے سے اپنے بس میں اس سے پیچھے نہیں۔ یعنی پاکستان جیسے ملک بھی جو غربت میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کندھے تک، اور IMF یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک اور باہر کے ملکوں سے ہی پیسے لے کے اپنی زندگی اور روزمرہ کا گزارا چلاتے ہیں، وہ بھی بلینز آف ڈالرز ملیٹری پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے دفاع جس کو وہ ڈیفنس کہتے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امیر ملک ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، اس نے بھی 70-80 بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کیا اس پہ سالانہ 2017 کی جو رپورٹ آتی تھی۔ تو پھر باقی جو ہیں ان کو آپ اسی حساب سے دیکھتے جائیں تو کوئی ملک بھی اس کے پیچھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک دوڑ ہے، یہ دوڑ دنیا کی پالیٹکس میں اس کو نسرسری اور انیویٹیبل بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ کی جو زندگی کا دارمدار ہے، خوشحالی اور ڈیفنس کا دارمدار ہے، وہ اس اصلاح کی دوڑ پہ ہے۔ کچھ اس کو بنا کے دوسروں کو بیچ رہے ہیں اور کچھ اسے خرید کے تو اپنا جو ان کا سسٹم ہے اس میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے پیسے جو ہیں وہ ہم خرچ کرتے ہیں ایک اس دن کے خوف سے کہ جس دن ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے یا اپنے آپ کو دوسرے کے حملے سے بچائیں گے، جو وہ خوفناک حملہ دوسرا ہم پہ کرے گا، جو کبھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اس میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مثلا برازیل ایک ایسا ملک ہے جس نے میرے خیال میں 1870 یا 80 کے بعد اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی۔ تو ایک ایسے ملک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ملیٹری مشینری پہ جو ہے وہ عوام کا پیسہ خرچ کرے؟ ایسے ملک جنہوں نے کبھی اتنے سالوں صدیوں تک نہ کبھی لڑائی کی اور نہ ان کی کوئی اس طرح کی کانفلکٹ کی پالیسی ہے جو ان کو الٹیمیٹلی لے جا کے کسی پہ وہ کرے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر یہ ماہر معاشیات جو ہیں، حساب کتاب کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کو اگر بٹھا کے تو یہ سارے فیکٹس اور فگر سامنے رکھیں تو یو ول بی امیزڈ کہ گزشتہ 100 سال میں ہم نے کتنی بڑی دولت، کتنے بڑے وسائل جو ہیں وہ صرف انسان کو تباہ کرنے یا انسان کی خوفناکی سے اپنے آپ کو بچانے پہ خرچ کیے۔ اس کی نسبت اگر آپ میڈیکل سائنس پہ چلے جائیں تو میڈیکل سائنس میں ہم نے ٹوٹل کتنے پیسے خرچ کیے اور اس میں ہماری دلچسپی کا کیا عالم رہا۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دوبارہ لے جاتا ہوں دنیا کے بجٹ کی طرف کہ کسی بھی ملک کا بجٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے جو پیسے خرچ کر رہا ہے تباہی اور بربادی کے کاموں پہ یا ایسے بم بنانے پہ، ایسے میزائل بنانے پہ، ایسا بارود اور تیر و تفنگ بنانے پہ جو ممکن ہے کبھی وہ استعمال نہ ہو آئندہ 500 سال تک، لیکن اس کی نسبت وہ چیزیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثلا آپ جو ہے یہ بیماریاں، خواہ وہ کوئی وائرس ہو، بیکٹیریا ہو، ان سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک میڈیکل فیسیلیٹی اور اکوپمنٹ اور یہ مشینری اور ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک مائکروسکوپ سے لے کے تو بڑی بڑی جو مشینیں ہیں جدید قسم کی، جو CT اسکین اور اس طرح کی جن کو ہم یوز کرتے ہیں، تو دنیا میں کسی بھی اس طرح کی سخت قسم کی بیماری کے تشخیص یعنی اس کا ڈائگنوز جو ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ وداؤٹ میڈیکل فیسیلیٹی اور وداؤٹ میڈیکل جو اکوپمنٹ ہے وہ پاسبل نہیں۔ اب دنیا میں بڑے بڑے ملک اس پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ آپ اس کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں۔
کہ مثلا یورپین یونین جو اس معاملے میں بہت ہی لیڈنگ فورس سمجھی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ عوام کا شعور چونکہ دنیا میں بہت بلند ہے، اس لیے وہاں پہ جو بجٹ بنائے جاتے ہیں وہ عوامی ضروریات کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ میں 2017 کے حوالے سے بات کروں گا کہ یورپین یونین کے بجٹ میں 6 to 9%، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وچ کنٹری، اوپر نیچے ہو سکتا ہے 6, 7 اور 8، انہوں نے جو ہے وہ ہیلتھ پہ خرچ کیا۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیٹو پہ کیا خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بجٹ کا اگر اس طرح کا مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے ٹریلینز ڈالر خرچ کرتا ہے فوج پہ، لیکن دوسری طرف اس کو امریکی عوام کے لیے ان کے میڈیکل فیسلٹی کے لیے بھی ایک معقول پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بے شک وہ 7 یا 8% نہ ہو ان کے بجٹ کا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹلز اور ایمبولینسز اور مشینیں اور ٹیسٹنگ اور لیبز، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہوں۔ یہ ان کو کیوں کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے جس کے اندر الٹیمیٹلی انہوں نے عوام سے واپس جا کے اپنا مینڈیٹ لینا ہوتا ہے ہر 4 سال بعد یا جو بھی پیریڈ آف ٹائم ہے، تو اس لیے ان کو اس پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو جنگ اور یہ جو خوف اور ہتھیاروں کی دوڑ ہے اور یہ انسان کو انسان کا دشمن قرار دینے کی جو سوچ ہے، اس میں اب یہ کام ایسے ملکوں میں نہیں ہوتا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جہاں پہ جو ہے وہ اتنی بڑی ویل اسٹیبلشڈ قسم کی ڈیموکریسیز نہیں ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے عوام امپارٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم کوئی نہ کوئی کنسپیریسی یا کسی نہ کسی طرح کے اور قوتوں کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہیلتھ سسٹم پہ اتنا خرچ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ جو ہمارے خطے کی انڈین سب کانٹیننٹ میں کنٹریز میں جو میڈیکل فیسلٹی ہے اور ہمارا جو ایکسپنس ہے ہیلتھ پہ یا ایجوکیشن پہ، اس کو آپ دیکھیں تو وہ ڈیفنس اور ملیٹری جو سپینڈنگ ہے اس کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے، اس لیے کہ پھر اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو تو ایک مائکروسکوپک قسم کا وائرس ہمارے لیے ایک بہت بڑا طوفان بن سکتا ہے، جو کہ ایک حقیقی خطرہ ہے انسانی صحت کے لیے اور انسان کی جو ہے خود سروائیول کے لیے، چونکہ اس میں کوئی صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان کے ساتھ اگر اس کو اختلاف ہے مثلا انڈیا پاکستان میں، تو اس کے لیے ڈائلاگ کا ایک راستہ ہے، انسان ایک دوسرے کی زبان سمجھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ پیس اور وار کے ایشوز پہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے حوالے سے ایک اوپننگ کر سکتا ہے، ایک راستہ اپنا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو واسطہ پڑے کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، جس کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، اس کو مٹانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب دنیا میں یہ پوری ہسٹری پڑھیں جو سوشل اور میڈیکل ہسٹری آف دا وائرس اور ان کی اٹیک ہے، تو جو ملینز آف پیپل مارے گئے تھے، اگر ان کی ہم لوگوں کے پاس کوئی قدر ہوتی تو آج دنیا کے ہر ملک میں، خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کی ٹوٹل پاپولیشن کے مقابلے میں ان کے پاس جو ہے ایک ماسک ہوتا، ایک ایسا ماسک جو ہر قسم کے وائرس کو جو ہے آپ پہ اٹیک کرنے سے روک سکے۔ ایسے ماسک بنتے ہیں اور بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ نہ کوئی راکٹ سائنس ہے، نہ اس کے لیے بہت بڑی ڈیولپ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف ول کی ضرورت ہے۔ آج آپ ترقی یافتہ دنیا سے لے کے تھرڈ ورلڈ دنیا میں چلے جائیں، کسی ایک ملک میں ان کے جو ڈرگ مارٹس ہیں، فارمیسیز ہیں، ہیلتھ سینٹرز ہیں، وہاں سے ماسک غائب ہیں، وہاں سے جو ہے جو ہینڈ کے صاف کرنے کے جو کریمیں وغیرہ یا اسپریز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ غائب ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہمارے لیے آخری، اس کی صحت ہمارے لیے آخری ترجیح ہے۔ ہمارے جو ملیٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، ہمارے تہہ خانے ہیں، ہمارے جو بینکرز ہیں، اس میں سارا اسلحہ موجود ہے، ٹینک جو ہے وہ پالش ہوئے اور تیل ڈال کے بالکل تیار ہیں چلنے کے لیے، طیارے جو ہیں وہ اڑان کے لیے، میزائل جانے کے لیے، اور ہوائی جہاز جو ہے وہ بمباری کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن ہماری پاپولیشن کو آج اگر ماسک کی ضرورت پڑے، اور ایک ایسا ماسک جیسے آپ 92 یا 93 کہتے ہیں، ایک ایسا ماسک موجود ہے ظاہر ہے
جو کہ ہر قسم کے وائرس کو روک سکتا ہے، تو کیا یہ بنیادی انسانی حق میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ملک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنے ہر شہری، ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک جو ہے وہ ایک ماسک، اس طرح کا ماسک سرکاری سطح پہ مہیا کرے، بندوقیں بانٹنے سے پہلے اور ٹینک خریدنے سے پہلے، تاکہ اس طرح کا کوئی بھی وائرس جب آتا ہے تو آپ حیران و پریشان ہو کے دکانیں بند کرتے ہیں اور اپنے سٹاک ایکسچینج شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ملکوں کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے کہ کوئی ایسے دستانے، کوئی ایسے ماسک، کوئی ایسے نقاب، کوئی ایسی چیزیں کہ جب تک آپ کا امیون سسٹم اس وائرس سے فائٹ کرنے کے قابل ہو یا آپ کوئی ویکسین بنانے کے قابل ہوں، اس وقت تک انسان کو یہ ایک چیز دی جائے۔ اور یہ آپ کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیں کہ اس طرح کی چیز بنانے کے لیے کوئی بہت بڑے وسائل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ول کی ضرورت ہے، اور ول یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے اور انسان کے وسائل سب سے پہلے انسان کی بقا پہ خرچ کیے جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے انسان کے ڈیفنس کے یا دوسرے ملکوں کے خلاف حملے کرنے یا اس کے لیے وہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس سے اگر ہم کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں، کوئی میسج لے سکتے ہیں، تو یہ سبق نمبر 1 ہے، اور یہ میسج نمبر 1 ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی حکومتوں کو، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، اس میں کوئی لیفٹ رائٹ اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ یا پروگریسو یا ماڈریٹ کی بات نہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی نمبر 1 ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حکومتوں سے، اپنے ایم پی ایز سے، اپنے منسٹروں کے سامنے یہ بات رکھے کہ انسان کو سب سے پہلے جو ہے اس کی جان، یعنی یہ جو اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہری کی جان و مال کی حفاظت، تو جان سب سے پہلے آتی ہے، تو کیا ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے اتنا بندوبست ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیسے آپ اس طرح کے پیسے جو ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ؟ اور دوسری طرف عالم یہ ہو گیا ہے، اب جیسے اٹلی میں ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ اگر ہمیں پک اینڈ چوز کرنا پڑا کہ اپنے شہریوں میں سے کس کی جان ہم بچا سکتے ہیں اور کس کی نہیں، تو 80 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کی جان نہیں بچائی جائے گی، یعنی ہاسپٹل میں اگر بیڈ نہیں ہے یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے سب کے لیے تو ان کو مرنے دیا جائے گا۔ یہ انسان کی حالت ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ انسان ہو گئے ہیں، ہم 21 سینچری میں داخل ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیومنسٹ اور انسانی بنیادوں پہ سوچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت ہی شرمناک ایک میسج ہے یہ کرونا وائرس کی طرف سے۔ تو اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔